محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل قدر طلباء اور مشفق اساتذہ کرام، جو کچھ کہنا تھا وہ کہا جا چکا۔ تاریخ تو بہت لمبی ہے، مختصر وقت میں ہر چیز کو اپنے دامن میں نہیں لیا جا سکتا۔ 1857 میں جن قربانیوں کا ذکر چھوٹ گیا ان کا مختصر سے میں اور آگے بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے شعر گوش ہوش سے سماعت فرمائیں۔ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم ہے حیران، بتاؤں کیسے میں راز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ 1857 میں جو جنگ انگریزوں کے خلاف مسلمانان ہند نے لڑی ہے، اس کے اندر تقریباً انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ اس کے اندر کم از کم 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 بلکہ 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ یہ آزادی ہند کے لیے علماء کرام نے جو خون سینچا ہے، ابھی جو مقرر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جتنا خون مسلمانوں نے دیا ہے اتنا پسینہ غیروں نے بھی نہیں بہایا۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ آزادی ہند کے لیے صرف مسلمانوں نے نہیں لڑا، مسلمان بھی لڑے ہیں، غیر بھی لڑے ہیں۔ 51,500 علماء کرام۔ اور جب اس جنگ میں اپنوں کی عیاری مکاری کی وجہ سے اور سامان جنگ کی قلت کی بنا پر شکست ہوئی مسلمانوں کی، تو وائسرائے برطانیہ میں ایک جلسہ اور میٹنگ منعقد کی، جس کے اندر ہندوستان میں موجودہ تمام انگریز اور سربراہان نے انگریزوں کو مدعو کیا اور کہا کہ ہندوستان میں ہماری سلطنت کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت ڈاکٹر ولیم یور نے، جو یہاں کا بہت جہاں دیدہ تھا، ہندوستان کا دیکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ سرکار، ہندوستان میں مسلمان بہت گرم ہے اور جب تک مسلمانوں کا قیام ہندوستان میں ہے اس وقت تک ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ 2 چیزیں مسلمانوں میں ایسی ہے جن کو ختم کیے بغیر مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، ایک تو جذبہ جہاد، دوسرا علماء سے ان کا تعلق۔ تو اس نے کہا کہ فی الفور یہاں سے جانے کے بعد مسلمانوں کا بھی خاتمہ کیا جائے اور اس کے لیے قرآن کا خاتمہ کیا جائے اور علماء کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے، جلائے گئے، محض اس وجہ سے وہ خام خیالی تھی کہ قرآن کے نسخے ہم جلا دیں گے۔ یہ زمانہ تو نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا۔ قرآن کے نسخے اگر ہم نعوذ باللہ جلا دیں گے تو ان کے بچے حافظ نہیں بن سکیں گے، نہیں، بلکہ مسلمانوں نے اور بھی زیادہ دلچسپی دکھائی حفظ قرآن میں، جیسے آپ لوگ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج استاد اگر 2 چھڑی لگا دیں تو کل ایک صفحہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ نہیں، آج اگر آموختہ خام تھا، استاد 2 چھڑی لگا دیے تو کل کم از کم 4 تو غلطیاں تھیں، 4 میں خام کچھ نہ کچھ پختہ سنا سکیں گے۔ تو جب ان کو یہ ترکیب سمجھ میں نہ آئی تو دوسرے مشورے پہ عمل کیا کہ مسلمانوں کے علماء کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ دہلی کی جامع مسجد سے لاہور کی جامع شاہی مسجد تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہیں۔ علماء کو جنگلوں میں لے جایا جاتا، ہاتھی پر کھڑا کر کے درختوں سے ان کو باندھ دیا جاتا اور نیچے سے ہاتھی کو ہٹا دیا جاتا، 2 ٹکڑے ہو جاتے، درختوں سے علماء کو باندھ دیا جاتا اور بھوکے درندے کتوں کو ان کے سامنے چھوڑ دیا جاتا تھا، سور کی کھالوں میں علماء کو لپیٹ کر اس آگ کے تنور میں ڈالا جاتا۔ الغرض 3 سال مسلمانان ہند خصوصاً علماء ہند کے اوپر ایسے گزرے 1866 سے لے کے 1869 تک کہ جس کے اندر ہر سال میں 14,000 علماء کا قتل عام کیا گیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ ایک رات میں خیمے میں تھا، تو وہاں پر میں نے محسوس ہوا کہ مردار جلنے کی بو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو باہر نکلیں گے، دیکھیں گے اتنی رات میں کیا جل رہا ہے۔ تو خیمے کے جب باہر گیا، خیمے کے پیچھے جب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 40 علماء کو لایا گیا، ان تمام کے کپڑے نکال کر جلتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا گیا زندہ، اور یہ جل رہے تھے اور 40 علماء کو بلایا گیا۔
اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے ساتھیوں کا جیسے حشر ہوا تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں ہمارا نام نہیں تھا، ہم اس میں شریک نہیں تھے۔ خدا گواہ ہے کہ ان 40 علماء میں کوئی ایک ایسا عالم بھی نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ ہم جنگ آزادی کے خلاف ہیں یا ہم اس جنگ میں موجود نہیں تھے، ہم شریک نہیں تھے، کوئی نہیں۔ جلنا گوارا کیا، لیکن اللہ رب العزت کی فہرست میں غدار شامل ہونا گوارا نہیں کیا۔ یہ علماء ہم کو سبق دیتے ہیں، جل گئے چلے گئے۔ آج علماء کا اور ہندوستان کا بہت گہرا تعلق ہے الحمدللہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں قاسم نانوتوی اس دنیا سے چلے گئے، بس یہی درس دے کے گئے کہ ہم بھی عالم بنیں گے تو علماء سو میں سے نہیں بنیں گے۔